اگر تم اہل سنت ہو تو سنت نام ہے فرمان محمد، عمل محمد، قول محمد، اعتقاد محمد، اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ نہ کہو ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے پیر نے یہ کہا، بلکہ کہو سب اماموں کی عزت، سب پیروں کی عزت، سب بزرگوں کی عزت، لیکن دین کے مسئلے میں محمد رسول اللہ نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرے اور اپنی پوری زندگی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گزارے۔ سنت کا مفہوم یاد رکھیے کہ سنت طریقے کو کہتے ہیں، وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، لغت کے اندر سنت کا مطلب طریقہ ہے، اور اصطلاح میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ علم، عقیدہ، قول، عمل، ان تمام چیزوں میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، اسی سنت کی اتباع ضروری ہے، اسی سنت کے پیچھے چلنا باعث نجات ہے۔ یہی طریقہ انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے، اور اسی سنت کے پیچھے چلنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور جو اس سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو اس سنت کے خلاف چلتا ہے، جو اس سنت کے مقابل نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، شریعت اس کی مذمت کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلان من اہل السنہ، کہ فلاں آدمی جو ہے وہ صحیح راستے پر ہے، وہ سنت کے راستے پر ہے، وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے راستے پر ہے۔ جب کوئی سنت پہ عمل کرے گا وہ اہل سنت کہلائے گا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ راستہ ہے جس پر چلا جائے، اور کامل سنت یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے خلفاء راشدین، ان کے اعتقادات، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کو اختیار کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت وہ ہے جس پر شرعی دلیل ہو، سنت وہ ہے جس پر شرعی دلیل ہو، اللہ کے قرآن کا یا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہاں سے دلیل ہو، یا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء راشدین، ان کا عمل قول فعل ہو۔ سنت وہ ہے جس پہ شرعی دلیل ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، چاہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا یا آپ نے نہیں کیا، آپ کے زمانے میں کیا، اور آپ اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے فجر کے نماز کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میری فجر کی پہلے کی سنتیں رہ گئی تھی، میں نے بعد میں ادا کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ آپ کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ یہ عمل اگر شریعت کے خلاف ہوتا تو نبی خاموش نہ رہتے۔ آپ کا طریقہ یا وہ عمل جو آپ کی زندگی میں کیا جائے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یا آپ نے نہ کیا ہو، نہ ہی آپ کے زمانے میں ہو کہ اس وقت اس کی ضرورت نہ پیش آئی ہو، یا کوئی چیز مانے رہی ہو، لہذا سنت اس معنی میں ظاہری اور باطنی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تبع، سابقین، اولین، مہاجرین اور انصار کے آثار کی تبع کو کہتے ہیں۔ جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، پورے رمضان نہیں پڑھی، اور آپ نے 3 دن کے بعد چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا مجھے
تمہاری موجودگی کی خبر تھی، تمہاری آوازیں میں سن رہا تھا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا تمہارے اس جوش کو دیکھ کر کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تمہیں ادا کرنے میں مشکل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے اس کو پورے رمضان پڑھا، کیونکہ نبی کی وفات کے بعد فرضیت والا ڈر ختم ہو گیا تھا، تو وہ عمل جو آپ کی زندگی میں ہو، آپ نے کیا ہو، آپ کی زندگی میں ہو، خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہو، اس کی اتباع کرنا مسلمان پر ضروری ہے۔ سنت کی اتباع کرنے والے کچھ خاص لوگ ہیں، ان کا خاص عقیدہ ہے، جس پر حق پر ان کا عقیدہ، اس کا معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا، اور اصطلاح میں عقیدہ وہ ہے جس پر انسان پختہ ایمان لائے، جس پر اس کا دل اور ضمیر مطمئن ہو، ایمان لائے اپنے دل سے، اس کا ضمیر اس چیز پر مطمئن ہو، اور اگر یہ پختہ ایمان صحیح ہے تو اس کا عقیدہ صحیح کہلائے گا، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحیح ہے، اور اگر اس کا یہ عقیدہ، یہ ایمان شریعت کے خلاف ہے تو یہ عقیدہ باطل کہلائے گا، جیسے اہل سنت کے علاوہ باقی جتنے گمراہ فرقے ہیں ان سب کے عقائد چونکہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث رسول سے ثابت ہے، تو ان کے عقائد گمراہ عقائد ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں جماعت سے مراد سلف صالحین یعنی صحابہ کے شاگرد تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو صحابہ اور تابعین کے نقشے قدم پہ چلتے رہے، ان کو جماعت کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں جماعت وہ ہے جو حق کی موافقت کرے اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ کے جملوں پہ غور کیجئے، جماعت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حق کی موافقت کرے، جو قرآن میں آئے، جو حدیث میں آئے، جو رسول اللہ سے ثابت ہو جائے، جو آپ کے خلفاء کا طریقہ ہو، جو اس منہج پہ چلے، وہ جماعت ہے، اگرچہ چلنے والا تنہا ایک انسان کیوں نہ ہو۔ یہ تصور غلط ہے کہ دیکھو جی ادھر کتنے لوگ ہیں، آپ تو آٹے میں نمک ہے، آپ کی تو تعداد بہت تھوڑی ہے، آپ ہیں کہاں پر؟ پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو دیکھو۔ ابن مسعود کہہ رہے ہیں یہ دلیل نہیں ہے جماعت کی۔ اگر جماعت ایک شخص ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو، لیکن وہ اس حق پر قائم ہو جائے جو قرآن اور حدیث میں ہو، تو یہ اکیلا شخص کی پوری جماعت ہو سکتی ہے۔ ایک بہت بڑے امام اور محدث فرماتے ہیں جب جماعت فاسد ہو جائے تو تم فاسد ہونے سے پہلے جماعت جس چیز پر تھی اسے اختیار کرو اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم اس وقت جماعت ہو۔ مسلمانوں کا گروہ اگر بربادی کی طرف، خرابی کی طرف، بدعات کی طرف جا رہا ہے تو اس خرافات سے پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ جس چیز پر تھے اس چیز پہ قائم ہو جاؤ۔ اگر تم قائم ہونے والے تنہا بھی ہو تو اللہ کے نزدیک تم تنہا نہیں بلکہ پوری جماعت ہو۔ اس کو سمجھ لیجئے، سب سے بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہترین دور صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور۔ یہ وہ ادوار ہیں جن کی گارنٹی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت کس دین پر تھی، کس ایمان پر تھی، کس عقیدے پر تھی، جس پر صحابہ تھے نبی کے، جس پر ان کے شاگرد تھے۔ اس دور کے دین کو قبول کیجئے۔ اگر آپ قبول کرنے والے تنہا ہو، اکیلے ہو، معاشرہ پورا الگ ہے، آپ اس کے مقابلے پر اکیلے صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے طریقے کو تھام کر کھڑے ہو، آپ تنہا نہیں ہو، آپ پوری جماعت ہو۔ ہمارے جملوں کو یاد کیجئے، دین وہی خالص ہے جو جتنا پرانا ہو ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، ہر نئی چیز پیاری لگتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے گاڑی بنی، اگلے سال اس کا ماڈل آیا، جو اس سال کمی رہ گئی تھی وہ اگلے سال نکال لی گئی، جو اس سال کمی رہ گئی وہ اس سے اگلے سال پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ دنیا کی چیزیں جن کے بنانے والے انسان، شریعت، اسلام، دین، چونکہ اس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اس میں کوئی کوتاہی نہیں رہ گئی، کوئی خرابی نہیں رہ گئی۔ تو اصل دین، اصل اسلام وہی ہے جس پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یہ جماعت ہے۔ اس کے بعد دین کی جتنی شکلیں بدلی ہیں، جتنے ماڈل نئے آئے ہیں، وہ سارا دین کو بگاڑنے کا طریقہ ہے۔ اصل دین لینا ہو تو واپس لوٹیے، جماعت کی طرف آئیے، اور جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے شاگرد ہیں۔ اہل سنت پہ چلنے والے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے، ان کے نام بھی مختلف ہیں، ان کی صفات بھی کئی ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ پوری دنیا ان سے ٹکر لے جائے، پوری دنیا ان کی دشمن بن جائے، پوری دنیا ان کی مخالفت پہ اتر آئے، یہ پورے جہان سے ٹکر لے لیتے ہیں، لیکن حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے۔ اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، دنیا ایک طرف ہے، کہہ رہی ہے کہو قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے۔ امام احمد کہہ رہے ہیں اپنی بات پہ مجھ سے فتویٰ لینا ہے، قرآن حکیم کی آیت لے آؤ، امام الانبیاء کا فرمان لے آؤ۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس ہیں امام احمد فتویٰ دیں گے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تم مار مار کے احمد کے گوشت اور ہڈیوں کو جدا تو کر سکتے ہو، سنت کے خلاف فتویٰ نہیں لے سکتے، حدیث کے خلاف جملے نہیں نکل سکتے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہے جو ہر مسئلے پر سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہو یا تابعین ہو یا ان کی تباہ کرنے والے ائمہ اور محدثین یا عام لوگ جو اس منہج پہ قائم ہو جائے، جو اس راہ کے راہی بن جائے کہ ہم نے ماننا ہے تو صرف فرمان محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ ہر جگہ ہر زمانے میں موجود، قیامت تک موجود رہیں گے، آخر دوار تک موجود رہیں گے، جب تک اہل ایمان باقی ہوں گے۔ اہل سنت جن کو کہا گیا، پھر غور کر لیجئے، جو نبی کی سنتوں پہ پختہ رہے، جو ایک ایک عمل پہ نبی کے طریقے کو اپنے سینے سے لگائے، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ وہ اہل سنت بننے میں اور دعویٰ کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، جو قدم قدم پر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنے پیروں اماموں کے طریقے کو دین بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ظاہری باطنی طور پہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہی اہل سنت ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے،